8 رمضان اور منگل کے دن جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ وظیفہ صرف 8 بار پڑھنے سے ہی مل جائے گا۔ ہر طرح کے مسائل سے اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر طرح سے مصائب سے اگر آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹوں اور ناکامیوں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان چھٹ جائے، تو آپ رب کریم کے ان ناموں کا وظیفہ صرف 8 بار کر لیں، پھر دیکھنا کہ کیسے رب کریم کی ذات آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کرتی ہے۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کا رزق چاہتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں اور ترقیاں چاہتا ہے، تو آج صرف 1 منٹ نکال کر رمضان المبارک کے 8ویں روز کا یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لے۔ رب کریم کی ذات 8 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کی خوشیاں اور پورے سال کی رحمتیں اور پورے سال کی برکتوں سے تمہاری جولی کو بھر دے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو کہ رحمت کا مہینہ ہے، جو کہ عظمت کا مہینہ ہے، جو کہ قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کی ذات سے اگر کوئی 1 مانگتا ہے، رب کی ذات 7 گنا اسے عطا کرتی ہے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کا وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر رب کریم کی ذات جنت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، اور رب کریم کی ذات ہر روز اپنے 7ویں آسمان پر، آسمان دنیا پر آ کر اپنی ذات اور کیفیت کے ساتھ بندوں کو اعلان کر کر کے متوجہ کرتی ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بیماری سے علاج چاہتا ہے، میں اس کا علاج کر دوں، کوئی ہے مجھ سے ضرورت حاجت مانگنے والا، میں اس کی ضرورت اور حاجت کو پورا کر لوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کی معافی کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد چاہنے والا، میں اس کو اولاد دے دوں۔ جو لوگ بڑی بڑی سفارشیں کروا کے تھک چکے ہیں، جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، وہ صرف یہ 8 بار وظیفہ کر لے، پھر جس مقصد کے لیے، جس کامیابی کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، لوگوں کے طعنے سن چکے ہیں، جس مقصد اور جس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے سال ہا سال گزر گئے لیکن تمہیں کامیابی نہیں ملی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ نوکری اور وہ مقصد تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ بھی دولت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، پوری سال کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پریشانیوں اور غموں سے، فقر و فاقہ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کی پریشانی کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے، تو آج دنیا جہاں کے سارے کام چھوڑ کر رمضان المبارک کا صرف یہ 8ویں روزے کا خاص وظیفہ ہے، یہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لو۔ لوگ دور دور سے تمہاری کامیابی کا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ بس یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے کہ فرشتے رزق کے اور دولت کے انبار لے کر تمہارے صحن میں رکھ جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ رزق کہاں سے آ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی طرح پورا سال ہمارے اوپر رزق کی بارش ہوتی رہے، ہمارا کاروبار چمکتا دمکتا رہے، تو آپ نے یہ آج کے دن 8ویں روزے کا دن بالکل مس نہیں کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیں اور گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں اور ہر مشکل کو دور کروا لیں، تو آج یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں بھائیوں اور بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر پہلی مرتبہ میرے اس وظیفے کو آج 8ویں روزے سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، بلکہ میرے وظیفے کی زکوٰۃ اور صدقہ ہی یہ ہے کہ تم نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ میرے کمنٹ سیکشن میں کر دینا ہے۔ اور میں آج ہر روز کی طرح رمضان المبارک کی خاص دعا مانگنے لگا ہوں، رب کریم سے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے دعا کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں رب کریم کی ذات کس کی دعا کو قبول فرما لے۔
تو آپ نے سب نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دینا ہے۔ اے رب کریم تیری ذاتی کریمی کا واسطہ، اے رب کریم جو بھی میرا دکھیاری بھائی بہن کسی بھی پریشانی میں ہے، صدمے مقدمے میں ہے، اے رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ اے رب کریم جو مائیں بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں انہیں مناسب رشتے عطا فرما، جو بھائی نوکری کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرما، انہیں رزق عطا فرما، انہیں نوکری عطا فرما، انہیں جاب عطا فرما۔ اے رب کریم جو ہمارا مسلمان بھائی گھر کی وجہ سے پریشان ہے، رینٹ پر چل رہا ہے، رینٹ دیتے دیتے تھک چکا ہے، رب کریم اس کو اپنا گھر عطا فرما۔ اے رب کریم اگر کسی کی آپس میں لڑائی ہے، نفرت ہے، یا اللہ رب کریم دشمن کو ختم فرما، دشمن کو مغلوب فرما، اور اگر میاں بیوی ہے تو آپس میں محبتیں عطا فرما۔ اے رب کریم لڑوں ہوں کو آپس میں صلح کرا، تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل کرم فرما۔ آمین آمین آمین۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ بھی میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے تو اللہ کے ایک دفعہ نام یا کریم یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا کریم یا اللہ اس کو 11 بار کرنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو اور تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ یا کریم یا اللہ یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ یا کریم یا اللہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھتے ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، فوراً فرشتے غیبی مدد لے کر، رزق لے کر تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے تو رب کریم کا کرم تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، رب کریم کے آپ لاڈلے اور محبوب بن جائیں گے۔ جیسے ہی آپ نے یا کریم یا اللہ 11 بار پڑھ لیا، فوراً ہی آج کے دن کا خاص وظیفہ، خاص سورت کا وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے۔ وہ سورت الفاتحہ ہے کہ یہ سورت ایسی عظمت والی صورت ہے، اس صورت کے اتنے کمالات ہیں، یہ صورت ہدایت والی صورت ہے، یہ صورت کامیابی والی صورت ہے، یہ صورت انعامات والی صورت ہے، یہ صورت رب کریم کی اتنی پسندیدہ صورت ہے کہ رب کریم نے اس کو اپنے کتاب کے شروع میں لکھ دیا۔ یہ صورت اتنی پسندیدہ صورت ہے، رب کریم نے اسے نماز میں فرض قرار دے دیا۔ یہ صورت اتنی پسندیدہ صورت ہے، جب بھی کوئی مسلمان بھائی بہن اس صورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو رب کریم کی ذات اس کی جھولیاں رحمتوں سے برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ آج سورت فاتحہ کے کمالات اور معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے 8ویں روزے میں سارے کام چھوڑ کر ایک دفعہ یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر کر لیں۔ رمضان میں اگر آپ یہ منگل کے دن یہ وظیفہ کر لیں تو پورے سال کی تقدیر کو یہ وظیفہ بدل کر رکھ دے گا، رزق اور دولت کے انبار لگا کر رکھ دے گا۔ تو سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ آپ نے بالکل ایسے ہی پڑھنی ہے، اور صرف سورۃ الفاتحہ 9 بار پڑھنی ہے۔ جیسی سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اب رب کریم کے لاڈلے ہو چکے، رب کریم کے محبوب بن چکے، رب کریم کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اب ساتھ ہی آپ نے فوراً یا رحمان کا وظیفہ کرنا ہے۔ آج کے دن کا خاص الخاص وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہی نہیں ہے، جس وظیفے کے بغیر عمل مکمل ہی نہیں ہے، آپ نے یا رحمان کا وظیفہ کرنا ہے۔ یا رحمان
11 बार पढ़ना है। या रहमानु 1 बार हुआ, या रहमानु 2 बार हुआ, या रहमानु 3 बार हुआ, आपने 11 बार पढ़ना है। जब भी कोई बंदा बेबस हो जाए और लाचार हो जाए और मजबूर हो जाए और जब कोई रास्ता दिखाई न दे और ला इलाज बीमारी का इलाज ना हो और कर्ज से छुटकारा ना हो और औलाद पैदा ना हो और दुश्मन मगलूब ना हो और मियाँ बीवी में मोहब्बत ना हो, औलाद फर्मा बरदार ना हो, जैसे ही बंदा या रहमान पढ़ना शुरू करता है तो रब्बे करीम की ज़ात गरीब को मालदार कर देती है, फ़कीर को बादशाह बना देती है। इस वजीफे के साथ रब्बे करीम से तुम करोड़ों भी मांगोगे, रब्बे करीम की ज़ात ने चाहा तो सब कुछ मिल जाएगा। बस ये वजीफा आज के दिन ऐसे ही तरीके पर आप लोगों ने कर लेना है। जैसे ही वजीफा मुकम्मल हो तो फिर एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लेना है। दुरूशी पढ़ते ही फौरन आपने रब्बे करीम के हुजूर अपने हाथों को बुलंद कर देना है और हाथों को बुलंद करके रब्बे करीम से सबसे पहले सच्ची तौबा करनी है, सच्ची तौबा करनी है और ऐसे आंसू बहाने हैं कि रब्बे करीम की ज़ात को तुम्हारे पर तरस आ जाए। जैसे ही आंसू निकलना शुरू हो जाए और दिल की ज़मीन नरम पड़ जाए, आप रब्बे करीम से जो भी मांगोगे, जितना भी मांगोगे, रब्बे करीम की ज़ात सब कुछ अता कर देगी। बस मांगना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना, जिद करके मांगना तुम्हारा काम है, अता करना रब्बे करीम का काम है। मेरा कहना आपको सुनना रब्बे करीम की ज़ात कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। माअस्सलाम।